کیا کہ میت کو جو ہے ایسے لٹایا جائے قبلے کی طرف، قبلہ اس طرف ہے، یہاں اس کی ٹانگیں ہوں، یہاں اس کے پیر ہوں اور چہرہ اس طرف ہو، ایسا یعنی اس پر انسسٹ کرنا، اس پر یعنی زبردستی کرنا یا اس کو سنت سمجھنا، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں. اسی کی طرف پیر ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. خاص طور سے گھر جو ہے چھوٹا ہے تو آڑا ٹیڑھا کیسے بھی کر کے اس کو بیچارے کو لٹانا، جو احترام کا مستحق ہو گیا ہے اس کو تکلیف میں ڈالنا، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں. تو صحابہ سے یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ میت کے پیر خاص کسی سے اتنا. سوال کیا ہے کہ تقریر کے عنوان میں آپ نے فرمایا، تقریر کے دوران آپ نے فرمایا کہ قرآن کو اس کے لفظ میں پڑھنا چاہیے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیوں حکم دیا کہ جاؤ لوگوں تک اللہ کی آیت کو پہنچاؤ؟ وہ جس کسی زبان میں ہو، ایسا حکم اللہ کے نبی نے کبھی نہیں دیا کہ جس کسی زبان میں ہو. صحابہ کی تو زبان عربی تھی، اللہ کے نبی نے کبھی ایسے صحابہ سے نہیں کہا کہ کسی بھی زبان میں جا کے تم قرآن کو پہنچاؤ. کہاں سے دلیل آپ کو ملی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی بھی زبان میں جا کے قرآن کو پہنچاؤ؟ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت بھی تم کو پہنچے تو پہنچا دو. تو کون سی زبان میں تھی آیت؟ ہندی میں تھی یا انگریزی میں؟ ایسا کبھی اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا. اور وہاں پر وہ صرف قرآن پہنچانے کی بات نہیں، اللہ کے نبی کی باتیں پہنچانے کی بھی بات ہے. ایسا اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ تم اردو میں پہنچاؤ ہندی میں پہنچاؤ. یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور پتہ نہیں آپ کو دلیل یہ کہاں سے ملی. میں جو انسسٹ کر رہا تھا وہ اس بات پر کہ لوگ اس پر زور لگاتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، لیکن جو قرآن اصل قرآن ہے اس کو پڑھنا نہیں جانتے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ قرآن آپ ترجمے سے، اگر آپ کو نہیں قرآن آتا ہے تو ترجمہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن جو صبح شام جو ہے چیخ کر لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو، تو خود قرآن لکھا ہوا جو قرآن ہے وہ پڑھنا نہیں ہے. جو ثواب ملنا ہے ہر حرف پر کسنے کی، وہ جو قرآن عربک ہے اس پر ملنا ہے، ترجمہ پڑھنے پہ نہیں. تو میرا جو آپ کو یعنی آپ کے سامنے نصیحت کرنے کا مقصد تھا کہ آپ قرآن کو پڑھنا سیکھیں اور پھر آپ کو اللہ توفیق دے اس کو پہنچائیے، تو پتا. اور یہ تو اسی لیے تو ہم کو پیدا کیا گیا، اسی لیے تو ہم کو دنیا میں بھیجا گیا. یہ ٹاپک سے ہٹ کر سوال ہے اذان کے پہلے درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے تو وہی الفاظ دہراؤ جیسے مؤذن کہتا ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ جب اذان مؤذن کی تم اذان سنو تو جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے تم بھی کہو، اس کے بعد مجھ پہ درود پڑھو. اس کے بعد اللہم رب هذه دعوت التامہ میرے لیے مقام وسیلہ مانگو. تو نبی تو کہیں بعد میں اور ہم کہیں پہلے. ہر معاملے میں نبی کا الٹ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مؤذن جیسے کہتا ہے ویسے کہو، اس کے بعد مجھ پہ درود پڑھو، پھر مجھ پہ درود پڑھو اور میرے لیے مقام وسیلہ مانگو. جو میرے لیے اللہ سے مقام وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری سفارش شفاعت واجب ہے. تو نبی کی مخالفت ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. نبی نے جب بعد میں کہا تو بعد میں پڑھنا چاہیے. کون سا درود؟ میرے مولانا کا بنایا ہوا درود نہیں، جو نبی نے درود دیا. یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نبی کا دیا ہوا درود بیٹھ کے پڑھتے ہیں، مولانا کا بنایا ہوا درود کھڑے رہ کے پڑھتے ہیں. کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ درود پڑھنے کا موقع آ رہا ہے، امام صاحب کھڑے ہو جاؤ، مؤذن صاحب کھڑے ہو جاؤ، مقتدی صاحب کھڑے ہو جاؤ، نبی کا دیا ہوا درود پڑھے کھڑے ہو جاؤ. نہیں، نبی کا دیا ہوا درود بیٹھ کے اور مولانا صاحب کا دیا ہوا درود کھڑے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. وہ کون سے صحابی ہیں جن کے انتقال پر اللہ کا عرش لکھا؟ سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں کہ ان کے انتقال پر عرش الہی جھوم اٹھا تھا اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک تھے اور جنازہ مسلمانوں کو بالکل ہلکا محسوس ہوا. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. ضروری نہیں اس
سوال کا جواب سب کو معلوم ہے؟ اگر کوئی مولوی کہہ دے کہ مجھے نہیں نام یاد ہے تو آپ ایسا مت سمجھنا کہ اس کو کوئی بھی علم نہیں چاہیے. ہاں آپ کے علم کے اضافے کے لیے سوال ہے ٹھیک ہے, لیکن مولوی کے یعنی علم کو آزمانے کے لیے سوال نہیں کرتا. دیکھیے سکرات اللہ تعالیٰ سب کی عبادت فرمائے, سکرات سے بڑا سختی عالم ہوتا ہے. اللہ کے نبی خود فرماتے تھے اللہم اعنی علی امراض الموت والسکرات, اے اللہ موت کی سختیوں پر میں تیری مدد چاہتا ہوں, اے میری اللہ میری مدد فرما موت کی سختیوں پر. تو موت کی سختی کا وقت بڑا نازک ہوتا ہے. ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی چیز پڑھنا ثابت نہیں. یاسین کے بارے میں مشہور ہے, یاسین شریف کے بارے میں کہ اپنے مردوں پر یا قریب الموت لوگوں پر اس کو پڑھو, کہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. گویا کہ وہ دعا نہیں ہے کہ جس سے آدمی کو جلدی مار دیا جائے. اللہ کے نبی نے ایسا نہیں بتایا. سمجھا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا, بس لقنوا موتاکم لا الہ الا, اپنے موتا کو جو دنیا سے جا رہا ہے جس کا آخری وقت ہے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اس کے پاس بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. جب وہ حواس میں ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ چڑے گا نہیں, ناراض نہیں ہوگا, تو اس کو آپ پڑھا بھی سکتے ہیں, وہ حکم بھی دے سکتے ہیں. لیکن وہ چڑچڑا ہو چکا ہے, بہت دنوں سے بیمار ہے, تکلیف میں ہے, اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ بالکل اس کا آخری وقت ہے, اس وقت میں آپ فورس نہیں کریں بلکہ اس کے سامنے آہستہ آہستہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں تاکہ اس کی زبان سے بھی کچھ جائے. لیکن لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ آج کے گمراہ علماء کا حال ہے, گمراہ مولویوں کا, کہ قبر کے اندر میت کو رکھ دیا گیا ہے اور میت کو قبر میں رکھنے کے بعد میں وہ اوپر سے کہہ رہا ہے کہو لا الہ الا اللہ, کہو محمد رسول اللہ. اور جب کہا گیا کہ صاحب اس کی کیا دلیل ہے تو یہی لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. دیکھیے حدیث کو ہم نے اگر اپنے مطابق, اپنی سمجھ کے مطابق, اپنی چاہت کے مطابق سمجھ کر اس کو عمل کیا اس پر, وہ حدیث ہم کو جہنم میں لے جائے. حدیث کو اس طرح سمجھنا پڑے گا, حدیث پر اس طرح عمل کرنا پڑے گا جیسے خیر القرون کے لوگوں نے عمل کیا, ہمارے اسلاف نے عمل کیا, صحابہ نے تابعین نے عمل کیا. تو کیا کسی صحابی نے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, یہ اللہ کے نبی کی حدیث ابن ماجہ کی ہے, اس کو کیا لوگوں نے کسی کے دفن کے بعد اس کے قبر پر جا کر کہا کہو لا الہ الا اللہ, کہو محمد رسول اللہ. وہاں تو صرف لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ ہے, لیکن یہ حضرت محمد رسول اللہ بھی پڑھا ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کے جانے کی آہٹ, جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے, اس کے بعد اس کے پاس نکیریں لا کے سوالات. یہاں پر اللہ کے نبی کا یہ عمل ثابت نہیں ہے, تو صحابہ کا ثابت ہے کہ انہوں نے قبر میں میت کو دفن ہونے کے بعد کلمہ وہاں پہ کھڑے کے پڑھا. یہ گمراہی ہے. اللہ کے نبی سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ جب مر جاتا ہے کوئی تو کوئی کہتا ہے کہ قرآن پڑھو, دوسری باتوں سے اچھا قرآن پڑھنا ہے. خاموش ہے, اللہ کا ذکر کرتے رہے, کچھ بھی دوسرا پڑھتے رہے, لیکن قرآن پڑھنا اس اجتماعی طور پر پارے پارے پڑھنا اور پھر یہ کہنا کہ دیکھو میں نے اتنا پڑھا ہے تو اتنا بخش دینا. آپ کو اگر خود کے لیے قرآن پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. دوسری باتوں سے بہتر ہے کہ قرآن پڑھا جائے. آپ اپنے اعمال میں اضافے کے لیے پڑھ سکتے ہیں, لیکن میت کے اعمال میں اضافے کے لیے نہیں پڑھ سکتے. اور وہاں پر قرآن پڑھنا اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ لوگ ہو سکتا ہے اس سے دلیل نہیں کہ سب قرآن پڑھا جا رہا ہے دیکھو بخشنے کے لیے, تو آپ کوئی بھی ذکر کریں بیٹھ کر وہاں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھی بات ہے, اس لیے کہ وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں اور فرشتے دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں. اچھی بات کی جائے, میت کی اچھائیاں بیان کی جائیں اور میت کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے, یہ سارے عمل وہاں پہ کیا ہے. لیکن قرآن اگر آپ پڑھتے ہیں اور وہاں پر ایسا خدشہ اور خطرہ نہیں ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ میں میت کے لیے پڑھا جا رہا ہے, تو آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. آپ کے علم میں عمل میں اضافے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. اس کے سلسلے میں اتنی بدعتیں ہیں میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں کی, اللہ تعالیٰ عبادت ہے. زندگی میں جیتے جی تو آدمی بدعتیں کرتا ہی ہے, کوئی مرتا ہے اس کے بعد بھی اتنی بدعتیں ہوتی ہیں, اتنے نئے نئے کام داخل کیے گئے دل میں
کہ بس علمان ابھی پچھلے دنوں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. اللہ تمام ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی مغفرت فرمائے جو لا الہ الا اللہ کے صحیح اقرار پہ مرے. اس کے بیچارے کے دونوں ہاتھ باندھ دیے انہوں نے سے نماز کے لیے. اس کا انتقال ہوا ویسے اس کے ہاتھ ایسے رکھ دیے. اب جب نیا تازہ تازہ معاملہ تھا اس کے ہاتھ ایسے رکھ دیے اور جب اس کے بعد کھول لے تو کھلتے نہیں ہاتھ. میں نے کہا ایسا کیوں کیا؟ تو کہا لوگوں نے کہا کہ ایسے ہاتھ رکھنا چاہیے. میت کو آرام دینا، سیدھے ہاتھ سیدھے رکھنا، پیروں کو سیدھا رکھنا. اس کی آنکھیں جو کھلی ہیں روح جاتی ہے اس کو دیکھنے لگتی ہے. آنکھیں روح جاتی ہے اس کے پیچھے تک اس کی نگاہ جاتی ہے. آنکھوں کو بند کر دینا. یہ ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو اس سلسلے میں ہیں عالم اس کو سیکھنا نہیں چاہتے، نہیں جاننا چاہتے. کتنے ہمارے بھائی ہیں میت دفن ہونے کے بعد ہاتھ جھٹک کے سیدھا گھر پہ. حق ہے تمہارا کہ اس کے لیے کھڑے ہو کے وہاں پہ دعا کرو. صحابی بیان کرتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد غالباً عمر بن عاص ہے، میرے انتقال کے بعد اتنی دیر تک میری قبر پہ تم کھڑے رہنا جتنی دیر میں ان کو ذبح کی نہر کیا جاتا ہے اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اتنی دیر تم میری قبر پہ کھڑے رہنا تاکہ میں تمہارے شموس حاصل کروں. لیکن ہمارا کیا ہے؟ چلو وہاں کھڑے رہنا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تمہارے بھائی سے سوال ہونے والا ہے. اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، ثابت قدمی کی دعا کرو. اللہم اغفر لہ اللہم ثبتہ. کافی دیر تک کھڑے رہ کر وہاں پہ دعا پڑھنی چاہیے. آج ہم کسی کے لیے پڑھیں گے تو کل کو ہمارے لیے بھی پڑھیں گے. لیکن یہ عجیب ایک معاملہ چل پڑا ہے. بس اس کے بعد ہاتھ جھٹکو اور نکل جائے. ضروری ہمارا حق ہے اس بھائی کے لیے کہ ہم وہاں پر کھڑے رہ کر کچھ دیر تک اس کے لیے دعا کریں. کیونکہ وقت ہے کہ اب سوال ہونے والا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائی کو اللہ ثابت قدمی کا کرے. وہاں پہ سوال ہے ثابت قدمی کی دعا کرنا اللہ کے لیے سامنے. نہیں یادداشت کہاں سے ختم ہو گئی؟ سب یاد رکھنا. جب آدمی مر جاتا تو اس کی یادداشت ختم ہو جاتی. کہاں سے یادداشت ختم ہوگی؟ سب یاد کرے گا. یعنی یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے رشتے دار کو دیکھ کے پہچانے گا اور دوڑے گا. ہاں یادداشت ہوگی تبھی تو کہے گا میں نے قرآن پڑھا تھا دنیا میں. کیسے کہے گا؟ دنیا میں اللہ کی عبادت کر کے آیا, اس کو سوال کیا تیرا رب کون, تو کہتا ربی اللہ. اگر بھول جاتا تو کیسے کہتا ربی اللہ؟ نبی کے طریقے کا عمل کر کے آیا, پوچھا کہ تیرا رسول کون, کہتا رسول میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یاد ہوگا تبھی تو کہے گا. یادداشت کیسے چلی جائے گی اس کی؟ اور اس کے بعد بھی آگے کے اسٹیج میں بھی سب اس کو یاد رہے گا. یہاں تک کہ قیامت کے میدان میں اپنی ماں کو دیکھ کر, اپنے بھائی کو دیکھ کر, اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا, پہچانے گا سب کو. ہاں سب کو پہچانے گا, یہ میری ماں ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میری رشتہ ہے. لیکن کیوں بھاگے گا؟ دو وجہ سے بھاگے گا. ایک تو یہ کہ وہ چھپ کے جو گھر میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا اس کے سب گواہ ہیں. دوسرے یہ کہ کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگے, اس لیے بھاگے گا. یادداشت ختم نہیں ہوگی, اچھی طرح یاد رہے گا. شیطان سے اپنی حفاظت کس طرح کریں؟ اپنے بھائیوں کو کہیے کہ ایک ٹاپک رکھیں یہاں پر, شیطان کا انٹروڈکشن, اس میں ساری تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. شیطان کیا ہے اور اس کے کیا کیا حد کرنے ہیں, اس سے حفاظت کیسے ہو سکتی ہے. ایک لمبا ٹاپک ہے, 1 منٹ یا 2 منٹ میں اس کا جواب دے دوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق دے, ہماری غلطیوں کو تعلیم کو معاف فرمائے, اور موت کی تیاری کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خاتمہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.